اصطلاحی نام سے بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ جنگ ہے صلیبی، یہ صہیونی جنگ ہے، اور اس صلیبی اور صہیونی جنگ کے لیے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی اور ابلاغ کے ذرائع اور فلم انڈسٹری اور جتنے بھی اور امکانات ہو سکتے ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں. اور اب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی اور حمام سے ننگا باہر آ گیا. اب وہ کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے، بول رہا ہے، اور لوگ ہیں کہ جب تک اس کے دل میں تھا تو تعویل کر لیتے تھے، اور اب یا تو خاموش ہے یا بلبلا رہے. قرآن میں کہا گیا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. نفرت ان کے منہ سے نکلی پڑ رہی ہے، ان کے منہ سے نفرت نکلی پڑ رہی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. سینوں میں تو یہ ہے، ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ مسجد اقصی کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا جائے. یہ پلان ہے، پورا تیار شدہ پلان. اللہ وہ دن نہ دکھائے جب یہ خبر سننے کو آئے، لیکن یہ پلان ہے. یہ پلان ہے ان کے دل و دماغ میں کہ مدینے پہ قبضہ کیا جائے، حرم مطہر پر بمباری کی جائے. یہ ان کے دلوں کا پلان ہے، یہ ان کے منصوبے ہیں. ان کے جھوٹ کو سمجھیے، 100 بار جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ پھر تعویل سن لیتے ہیں، پھر یقین کر لیتے ہیں. دو تہذیبوں کا مسئلہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سلم میں، اسلام میں پورے داخل ہو، ادھورے نہیں. وہاں ادھورے جاؤ تم سمجھو، اسلام میں پورا داخل ہونا پڑے گا. اللہ کے ساتھ پورا معاملہ، خدا کے ساتھ پوری وفاداری، پوری بندگی. ادھوری نہیں، ادھوری اس کا منظور ہی نہیں. عقیدہ توحید پورا، شریعت پوری، نظام اسلام پورا. اس نے صاف فرما دیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اے لوگوں، تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مان لیتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اس کی سزا اللہ کے یہاں صرف یہ ہے کہ جو لوگ بھی آدھا تیتر آدھا بٹیر کریں گے، دنیا میں ان کو رسوا ہونا پڑے گا اور آخرت میں سخت ترین عذاب کی طرف لے جائے جائیں گے. دو چار. خدا کے یہاں لگی لپٹی نہیں، لگی لپٹی بات نہیں ہے. وہ احکم الحاکمین ہے، ملک الملوک ہے. اس نے صاف فرما دیا پورا ہمارا بننا پڑے گا. ہمارے نہیں بنتے مرو جا کر کسی کے پاس، کوئی ضرورت نہیں ہم کو تمہاری. ہماری مملکت میں کوئی کمی نہیں ہوتی. مسلمان 2 کروڑ نہیں 2 لاکھ رہ جائیں، 2000 رہ جائیں، 2 رہ جائیں، خدا کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں. ساری دنیا سجدے میں پڑ جائے، خدا کی عزت و عظمت میں کوئی اضافہ نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہی بات فرمائی تھی، اے لڑکے یقین رکھنا اس پر کہ ساری دنیا کے جن و انس مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا تعالی نے اس نقصان کو تمہاری تقدیر میں نہ لکھ دیا ہو. اور یاد رکھنا اے لڑکے، ساری دنیا کے لوگ مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا تعالی نے اس فائدے کو تمہارے حق میں نہ لکھ دیا ہو. قلم خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، روشنائی خشک ہو گئی، فیصلہ ہو چکا ہے. لہذا یہ مت سمجھا جائے کہ ان کی ترکیبوں سے ان کا نظام غالب آ جائے گا، ہرگز نہیں. اس نظام کو شکست ہونی ہے، اس نظام کو تباہ و برباد ہونا ہے، اس کی بخیا ادھیڑی جائے گی. خدا تعالیٰ ان پر ویسے ہی عذاب مسلط کرے گا جیسے فرعون پر کیا، حامان پر کیا، نمرود پر کیا، ابو جہل اور ابو لہب پر کیا. انبیائی تعلیمات کے خلاف جو باغی اٹھے، خدا نے جس طرح انہیں نیست و نابود و ذلیل کیا، خدا کی قسم امریکہ اسی طرح ذلیل ہوگا. خدا کی قسم ہوگا، میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں. خدا ظلم برداشت نہیں کرتا، خدا اپنے خلاف بغاوت کو دیر تک برداشت نہیں کرتا. اس کے یہاں مہلت ہے، ڈھیل ہے.
لیکن چھوٹ نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں لیکن میری تدبیر بڑی زبردست ہے. کتے کی گردن میں پٹا ڈال کر اس کی رسی کو ڈھیلا کرنے سے کیا وہ کتا مالک سے بھاگ جائے گا؟ کتا تو پھر بھی کتا اور انسان انسان، لیکن وہ احکم الحاکمین ہے جس نے ان کی گردنوں میں پٹے ڈال کر رسیاں ڈھیلی کر دی کہ کرو جو ظلم کر سکتے ہو، بگاڑو تعلیم کو، بگاڑو ابلاغ کو، جھوٹی باتیں پھیلاؤ، گندگی پھیلاؤ، عورتوں کو ننگا کرو اور ان کو ہر بری بات کا عادی بناؤ، لڑکوں کو آوارہ بناؤ، کرتے رہو. خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یاد رکھا جائے کہ جو والدین اپنے بچوں کی الہی ربانی نبوی تربیت کا فیصلہ کریں گے، خدا اس دنیا میں بھی انہیں عزت دے گا اور آخرت میں ان کو بلند مقام دیا جائے گا. اور جو والدین متاثر ہوں گے انگریزیت سے، امریکینیت سے، جو متاثر ہوں گے یورپ سے، مغرب سے، جو فیشن سے متاثر ہوں گے، خدا کی قسم وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، مٹیں گے، بکھریں گے، تباہ ہوں گے. وہی زندہ رہنے کا حق رکھتا ہے، اس زمین پر چلنے کا حق اسے ہے جو غلام مصطفیٰ ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب و تمدن و تعلیم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ہم اس پر قربان، ہمارے ماں باپ قربان. تو ماں باپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نبوی نظام تعلیم کو برپا کرنا ہے دنیا کے چپے چپے پر، اور جو طاقت بھی اس کے مقابلے میں آئے گی اس سے مارکا لڑنا سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا عمل، اور اس میں جان جانا سب سے عظیم شہادت ہے. یہ ہے وہ فیصلہ جو امت مسلمہ کو اس وقت لینا ہے، اور اس فیصلے میں سارے مسائل چھپے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تربیت کا ہے، نسل کی تربیت. اور جن اداروں میں آج ہمارے بچے بڑی تعداد میں جا رہے ہیں وہاں تربیت کا فقدان ہے. جو تربیت ہم چاہیں، ہو سکتا ہے وہ تربیت مل رہی ہو کہ جس سے آدمی ظاہری طور پر ویسا بن جائے جیسے ابھی ہماری مقررہ بہن نے ذکر فرمایا، اور حدیث پاک میں اس کو یوں کہا گیا کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ما احسنہ، ما اظرفہ، ما اعقلہ، ما اظرفہ، ما اعقلہ، ولیس فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کتنا اچھا ہے، کتنا خوش اخلاق ہے، کتنا عقل مند ہے، اور اس کے دل میں ایمان ذرہ برابر نہیں ہوتا. یہ اس کی تعریف ہو رہی ہوتی. تو آج زیادہ تر اسکول میں جو افراد تیار کیے جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یوں ہی کہا جائے ما احسنہ، ما اظرفہ، ما اعقلہ، ولیس فی قلبی حبۃ خردل من ایمان. جب وہ خلفائے راشدین کو نہیں جانتا، جب وہ نبی کو اور وحی کو نہیں جانتا، جب وہ قرآن اور حدیث کو نہیں جانتا، تو یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ چلتی پھرتی لاش کس لیے؟ ہمیں چلتی پھرتی لاشیں نہیں بنانا ہے، ہمیں معوف دماغ نہیں بنانا ہے، ہمیں تاریک دل نہیں بنانا ہے. دل روشن ہوتا ہے خدا کے ذکر سے، دل روشن ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے، ان کے تربیتی نظام سے. ہمیں اسے اختیار کرنا ہے اسکول میں بھی، مدرسے میں بھی. اور یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس بدقسمت انگریز نے اپنے اس نظام کے نتیجے میں جس نے کلیسا کو خیرباد کہا اور کلیسا اور حکومت میں جنگ کرائی اس بدقسمت و منحوس نے، اور مذہب کو لڑایا سیاست سے، اور پھر اس کی چنگیزی باقی رہ گئی. جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. وہ ہلاکو اور چنگیز بنا اس لیے کہ اس نے عیسیٰ کو خیرباد کہہ دیا، اس نے مریم کو صحیح طور پر خیرباد کہہ دیا، اس نے اللہ کو خیرباد کہہ دیا، ان کی مورتیوں کو ان کی تہذیب کا بدل بنا لیا. جس نے یہ کیا اسے چین نہیں آئے جب تک اس نے ہمارے یہاں بھی سیکولرزم کے نام سے لادینیت کا بھوت طاری نہیں کر دیا. سیکولرزم لادینیت کو کہتے ہیں. یہی سیکولرزم ہے جس کی حفاظت ترکی کی منحوس فوج کر رہی ہے کہ ایک عورت اسکارف پہن کر ممبر پارلیمنٹ بن گئی تو اسے پارلیمنٹ میں رہنے نہیں دیا گیا کہ اسکارف اتارو ورنہ پارلیمنٹ کی تم اہل نہیں ہو. یہ سیکولرزم ہے. یہ تو برطانیہ میں بھی نہیں ہے، یہ تو امریکہ میں بھی نہیں ہے. جو بڑی سیکولرزم کے دعوے دار ہیں ان کے یہاں بھی یہ نہیں. لیکن ترکی کیونکہ مسلم ملک تھا، خلافت وہاں ختم کی گئی تو وہاں ایک ظالم طاغوتی منحوس شقی بدبخت فوج مسلط کی گئی کہ جو کھڑی